حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اعلان ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جب میں بھوکا تھا تو انہوں نے مجھے کھلایا. دیکھو میں پیسہ خرچ کرنے پر زیادہ فوکس کرتا ہوں اپنے بیانات میں, بدنی عبادت کو میں عام طور پہ زیادہ فوکس نہیں کرتا. بدنی عبادت کرنے والے مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ملیں گے. دل میں دولت کی محبت نکل جائے ایسے آپ کو معاشرے میں آٹے میں نمک کے برابر ملیں گے. یہ جو دولت ہے نا, پیسہ, آج اس کو لوگوں نے خدا بنا لیا ہے, تبھی چہروں کی رونقیں ختم ہو گئیں. ہر وقت غریب غریب بنا پھر رہا ہوگا, پیسے ہی نہیں ہے, پیسے ہی, جب بھی بات پیسے ہی نہیں ہے یار, گزارا ہی نہیں ہو رہا, پیسے ہی نہیں ہے, گزارا ہی نہیں ہو رہا. بھائی یہی رونا ہے منہ سے, پتہ نہیں کیا عجیب. خوش رہا کرو بھائی, بولو یار بنتا تو ایک پراٹھا تھا, 2 کھا لیا ہم نے, ٹھیک ہے نا, بنتا تو ایک بھی نہیں ہے. جو نیچرل خوراک ہے نا انسان کی 2 ٹائم ہے, یہ پراٹھے تو صبح صبح, یہ تو گریوی ہے. اللہ گریویاں بھی کھلا رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے, کرائے کے گھر میں رہ رہا ہوں. وہی منہ سے برستا رہے گا. ان کو کسی وظیفوں سے سکون نہیں ملنے والا, یہ پھر سکون کے لیے جاتے ہیں وظیفے بتاؤ. اور تمہارے اندر جو دنیا کی محبت کے گٹر ابل رہے ہیں نا, پیسہ, جو تم نے, ہندو تو پتھر کے بنے ہوئے بت کی عبادت کرتا ہے, آپ نے ان بتوں کو دل کے اندر داخل کر دیا ہے. یہاں سے نکالو, اور یہ جب تک روکڑا خرچ نہیں کرو گے نکلے گا نہیں ہے, یہ بتا دوں. اس کے لیے روکڑا خرچ کرنا ضرور, زبانی تقریروں سے نہیں ہوگا. نوٹوں کی گڈیاں نکال کے ہدیے دیا کرو بھائی کو, بہن کو, اور صدقہ خیرات کیا کرو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین صدقہ وہ ہے تأمل الغنا وتخشى الفقر, کہ تمہیں ڈر ہو کہ صدقہ کیا تو کہیں غربت نہ آ جائے, اور نہیں کیا تو پیسہ بنا لوں گا مزید. اس ملی جلی کنڈیشن میں جو پیسہ نکلے گا, اس پہ کیا ملے گا آپ کو؟ ثواب. اور اللہ اس پہ خوش ہوگا, اس پہ مال میں برکتیں دے گا کہ مجھ پہ توکل کرتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیسے کو ایسا خدا بنایا ہوا ہے بھائی, بس کرو یار, میرا بنگلہ, میری گاڑی, میرے پیسے, میرا بستر, میری بائک, ٹھیک ہے دوستوں یاروں میں تھوڑا بہت شکر کے طور پہ ٹھیک ہے یار, گاڑی نہیں خریدی ہے, مٹھائی ہو جائے تو اچھی بات ہے, یہ شکرانے کے طور پہ تو ٹھیک ہے. فخر کرنے کی چیزیں نہیں ہیں یہ تو کھلونے ہیں مٹی کے. بچے کو آپ نئی سائیکل دلا دیں, دوستوں کے سامنے گھماتا رہے گا بھائی میری سائیکل, بڑے ہنس رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا ہو گیا اتنے سے کھلونے پہ ہنس رہا ہے. تو بالکل جب ہم گاڑیوں پہ فخر کرتے ہیں نا 2-2 کروڑ کی, تو فرشتے ایسے ہی ہنستے ہیں, وہ کھلونا ہے مٹی کا, لوہے سے نکلا لوہا بن جائے گا تھوڑے دنوں میں, کباڑ میں بکے گی. یہ کھلونے چھین لیے جائیں گے آپ سے, مر جاؤ گے تو یہ گاڑی آپ کے وارث چلائیں گے, یہ گھر آپ کے وارثوں کے حصے میں آ جائے گا. تو وہ میرے پاس آئے اور کہنے لگے یہ ضرورت, وہ ضرورت, میں مرا جا رہا ہوں, میں یہ ہو رہا ہوں, تو فلانا ہو رہا ہوں, تو اتنے پیسے چاہیے. تو میں نے کہا آپ کی گاڑی کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا گاڑی تو بھائی میری ضرورت ہے. تو میں نے کہا جو آپ کو بیماری آئی ہوئی ہے اس سے زیادہ ضروری ہے گاڑی. یہ لوگوں کی سوچ بتا رہا ہوں میں, اس کو سمجھیں, کیونکہ بیان جب تک مثال نہ دی جائے نا تو جو سمجھانا چاہ رہا ہے انسان وہ سمجھ میں نہیں آتا. اس لیے میں وہ جو ریئل مثالیں جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں, جس طرح کے لوگوں میں چل رہا ہے حساب کتاب, میں نے کہا آپ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہے کہ؟ میں نے کہا میرے پاس ہیں پیسے, میرے پاس پیسے ہیں, لیکن آپ کو دینے کے لیے نہیں. اتنا سچ بولنا بھی بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا میرے پاس پیسے ہیں مگر آپ کو دینے کے لیے نہیں. آپ کا جو علاج کینسر ہے یا کچھ بھی ہے, میں اس طرح سے کسی کا واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اس کے خوابوں میں بھی نہ آئے کہ میرا واقعہ بیان ہو رہا ہے, وہ نہیں پہنچے گا. جس کا واقعہ ہے نا, میں کچھ چیزیں بدل دیتا ہوں اس میں, سمجھ رہے ہیں, تاکہ کسی کے پردہ دری بھی نہ ہو اور وہ خود بھی نہ اپنی بے عزتی محسوس کرے. تو اس لیے میں واقعے کے جو اہم پوائنٹ تو باقی رکھتا ہوں, باقی ساری کردار اور ادار سب چیزیں چینج کر دیتا ہوں میں. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنی گاڑی کو بیچ دیں. تو میں تو بغیر گاڑی کے کیسے؟ میں نے کہا W11 بہترین چیز ہے. W11 کیا ہے؟ بہترین. میں نے کہا گاڑی بیچیں اور یہ پیسہ آپ علاج پہ لگائیں, اور پھر آپ کے پاس اگر کنوینس کے پیسے بھی نہ ہوں تو W11 کے کرائے کے لیے میں آپ کو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار. یہ تو واقعی پھر پیدل تھوڑی جائے گا نا, لانڈی یا صدر کہیں جا رہا ہے تو پیدل تھوڑی جائے گا. ویسے تو اصولی طور پر جو غیرت مند لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پیدل چلے جائیں گے, W11 کا کرایہ بھی کسی سے نہیں لیں گے, لیکن پھر یہ اس کے لیے بہت زیادہ توکل چاہیے. چلو ہم اس کا مکلف نہیں بناتے. تو میں نے کہا کہ W11 ہے, چنچیاں بھی چل رہی ہیں اب تو, اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. ایک چنچی سے یہاں سے پیٹرول پمپ پہ اترے, دوسری بدل کے
दूसरी चिंची खड़ी होगी, गुरु मंदिर पे टर्न मारा यहां से, जेल रोड की तरफ से शॉर्टकट बना हुआ है आजकल, ठीक है ना पहुंचे आप पड़े, लेकिन इसके लिए तैयार नहीं होते, लोगों से मांग रहे हैं। अल्लाह की एक आदत है कि जिसने मखलूक के सामने एक दफा हाथ फैला लिया ना, तो बस दुनिया में हमने देखा है कि फिर वो फैलाता ही रहता है। और हदीस में आता है मैं यस्ताफिफ, जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत कर ली। कैसे? कि हाथ नहीं फैलाऊंगा किसी के सामने, इसको कहते हैं इज्जत की हिफाजत। लोग कहते हैं ना यार आज तक इस आदमी ने मांगा नहीं है कभी, अच्छा लगता है ना ये जुमला, वरना कभी ससुर से पैसे मांग रहा है, कभी सालों से मांग रहा है, कभी किससे मांग रहा है, कभी किससे मांग रहा है, तो मंगता बना रहता है। तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी गाड़ी बोलो बेचें। इधर एक साहब किसी के 1.5-2 करोड़ रुपए लेके भाग गए, मुझे कहने लगे मैं कहां से दूं भाई, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं जिससे मैंने कर्जा लिया हुआ मैं तो दे ही नहीं सकता, मेरी मदद करें। मैंने कहा आप बिल्कुल दे सकते हैं। मैं कहां से दूं? मैंने कहा अपना घर बेचो, दे दो उसके 1.5 करोड़। कह रहे घर बेच के रोड पे आ जाओ। मैंने कहा रोड पे नहीं आएंगे आप किराए पे ले लें घर। मैंने कहा फिर अगर किराए पे भी पूरा नहीं होता, किराया भी जेब से नहीं निकल रहा, तो फिर हम आपके साथ इंशाअल्लाह ताउन बोलते क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि घर बेसिक जरूरत है इंसान की, रोड पे तो नहीं रह सकता ना। पैसे पे सांप बन के बैठे हुए हैं और कहते हैं ये जो कर्ज देने वाला मुझसे पैसे मांग रहा है, और देखो मेरा ख्याल भी नहीं है, मैं गरीब आदमी हूं। गरीब कहां से है? 240 घर का 200 गज का घर लेके बैठा हुआ है, 3-3 स्टोरियां बनी हुई है उसके ऊपर, बेच भाई इसको तू। कह रहे नहीं ये मैं कहां जाऊंगा, ये आपका हेडिक नहीं है, ये उसका हेडिक नहीं है जिसने आपको पैसे दिए कि आप कहां जाएंगे। उसके 1.5 करोड़ हलाल कर दिए जो आप पर हराम थे, उसको नसीहतें की जा रही हैं। तो मैंने कहा भाई अभी दे दो तो आसानी से निकल आएंगे, वरना कयामत के दिन जो है ना, ये 1.5 करोड़ में तुम्हारी जितनी नमाजें और जितने तबलीग के चिल्ले और 4 महीने और जितने हज, ये सारे निकल जाएंगे। फिर वो अभी आसानी से मामला छूट जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जनाजा नहीं पढ़ाते थे जो किसी के पैसे लेके दुनिया से चला जाता था कि कर्ज है इसके ऊपर। आपने फरमाया शहीद का हर गुनाह माफ होता है, मगर कर्ज शहीद का मुआफ नहीं होता। किसी ने कारोबार में पैसे लगाए, आप खा गए, तो याद रखो शहादत भी मिलेगी तो यह माफ नहीं होगा, पैसे देने पड़ेंगे आपको। ऐसे किसी का माल, इतने नमाजी ये काम कर रहे हैं, किसी का माल खाना इतना आसान काम बन चुका है कि नमाजियों में यह काम हो रहा है, क्योंकि वो नमाज की अहमियत तो जानते हैं, माल खाना कितना बड़ा जुर्म है इसका उनको पता नहीं है। तो मैं जो अपने बयानात में बदनी इबादत से ज्यादा पैसों की तरगीबात जो देता हूं ना, खर्च करो, उसकी वजह यह है कि अल्लाह को दुनिया की मोहब्बत पसंद नहीं है। अल्लाह चाहते हैं इसको मुसाफिर खाना समझो। मुसाफिर खाना आप समझते हो या नहीं समझते, इसका आपके नमाजी या हाजी होने से पता नहीं चलता, इसका आपका सदकात और खैरात से और आप दूसरे का हक टाइम पे अदा करते हो या नहीं करते, इससे पता चलता है। लोग क्या करते हैं, पेमेंट का टाइम आ गया, 1 तारीख को पेमेंट करनी है आपने, लेकिन आप कहते हो कि चूंकि मांग नहीं रहा तो क्यों ना इससे फायदा उठा के इन पैसों को मैं किसी बिजनेस में लगा दूं, थोड़े दिन बाद इसको वापस कर दूंगा। यह भी लालच है, हवस है कि अगले का पैसा आपने अदा करना है और आप उससे क्या कर रहे हो। जैसे बैंक में आप पैसा छोड़ दो तो सूद कमाता रहता है ना, बैंक तो खुश होता है ना। देखो बैंक आपको सहूलत देता है, जब चाहो पैसे निकाल दो, लेकिन खुश नहीं होता कि आप पैसे निकालो। बैंक आपको सहूलत देता है, आपके 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 20 करोड़ है, जब आप चेक लेके पहुंच जाओगे, बैंक पाबंद है कानूनन कि आपको बोलो ना दे, लेकिन खुशी इस पे होती है कि दे मांगो आप, खुशी इस पे होती है कि आज के बजाय कल ले लो, तो क्योंकि जितने दिन पड़ा रहेगा उससे पैसा कमाएगा आपके पैसे से। तो आज ताजरों का भी यही हाल है कि जो एग्रीमेंट हुआ था उस एग्रीमेंट पे पैसे नहीं देते, अगर मांगने आ जाए तो परेशान होते हैं, टरखाते हैं, टहलाते हैं, कल परसों, उनको पता है कि जितने दिन पड़ा रहेगा बिजनेस में लगा रहेगा। ये नीच हरकत है, घटिया हरकत है, ये इसकी अलामत है आपने इन दीवारों ईंटों से दिल लगा लिया है। ओ भाई खानदानी तरीके से पैसे कमाओ, 2 पैसे जो इज्जत के साथ हों वो ज्यादा बेहतर है उस कारून के खजाने से जो लोगों का पैसा आप जबरदस्ती अपने पास घुमा रहे हो। इस्लाम में सबसे पहले जान की हिफाजत, उसके बाद इज्जत की हिफाजत, तीसरे नंबर पे पैसे की हिफाजत है। और आज हमारी नजर में सबसे पहले पैसा है, उसके बाद जान है, इज्जत गई। बोलो भाई, वो अगर बच जाए तो ठीक है, नहीं बचे तो इज्जत जिल्लत से क्या होता है भाई, 2 गालियां सुना देगा ना,
بول دے گا بھائی اتنی بڑی داڑھی رکھ کے پیسے نہیں دے رہا, یہ بول دے گا نا, تو یہ تو سنتے رہتے ہیں, اپنے سسر صاحب سے سنتے رہتے ہیں اس طرح کی تانے. ہم عزت دار آدمی کی نظر میں یہ تانا بہت خراب ہوتا ہے. عزت دار آدمی جو ہے نا, اس کو یہ تانا کہ کوئی آپ پر یہ الزام لگا دے کہ آپ نے اس کے پیسے کھائے ہوئے ہیں, اس کی نظر میں شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے یہ, کہ بھائی میرے اوپر یہ الزام کیسے لگ گیا. میں ایک سبزی والے کا واقعہ سناتا ہوں نا اکثر, نہیں وہ چونے والا سبزی والا نہیں, وہ تو بہت ہی عزت دار آدمی تھا, خاندانی. یہاں ایک سبزی والا ہوا کرتا تھا, پتہ نہیں 10-12 سال سے کہاں غائب ہے, غریب آدمی سبزی بیچتا تھا. یہ واقعہ میں نے کئی بار سنایا ہے, لیکن ہے بڑا خاندانی واقعہ. میں وہاں اس کے پاس اکثر جا کے بیٹھا کرتا تھا, بڑا نیک شریف آدمی تھا اور بڑی محنت کرتا تھا, وہ عزت دار تھا, مجھے بڑا اس سے دوستی ہو گئی. 10-12 سال پرانی بات ہے. اکثر میں وہاں جا کے بیٹھتا, ہم چائے وائے پیتے, میری ویسے ہی اس سے میرا کوئی لین دین نہیں تھا, بس مجھے ویسے ہی گپ شپ کے یار بڑا اس کی باتیں میں بڑا مزہ تھا. یہاں KPK سے تعلق تھا اس کا, اردو بھی بیچارہ پشتو آتی تھی تو اردو ٹوٹی پھوٹی بولتا تھا. ایک دن کیا ہوا, میں بیٹھا ہوا ہوں 10-15 منٹ نا, میں اس کے پاس جا کے بیٹھتا تھا. میں بیٹھا ہوں, ایک خاتون آئی اور انہوں نے اسے کہا کہ تم نے جھوٹ بول کے یہ سبزی دی ہے مجھے. تو اس نے کہا کہ باجی یہ سبزی غلطی سے چلی گئی ہوگی آپ کے پاس, تھوڑا سا اس میں داغ واغ لگا ہوا تھا, تو میں کوئی دھوکے باز آدمی نہیں ہوں, کوئی بات نہیں, چینج کر دیتا ہوں میں. اچھا وہ روزانہ کی کسٹمر تھی اس کی, روزانہ کے کسٹمر کو تو انسان کبھی بھی بولو کبھی بھی نہیں چھوڑتا. وہ تو سر پہ جوتے بھی لگایا, کہتے ہیں نہیں سبزی مجھ سے ہی لیا کرو, میں جوتے کھا لوں گا, کیونکہ پیسہ ہے نا, عزت کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. تو اس خاتون نے پھر کہا کہ نہیں تم نے جھوٹ بولا تھا, یا پتہ نہیں چور کا لفظ استعمال کیا یا جھوٹ بولا تھا, تم چور ہو یا جھوٹے ہو, کچھ اس طرح بولا. اس نے پھر کہا کہ باجی دیکھو یہ غلطی سے سبزی خراب چلی گئی ہے, میں ایسا ہوں نہیں, آپ یہ رکھ دیں میں دوسری دے دیتا ہوں. تیسری دفعہ جب اس نے کہا نا کہ تم نے جھوٹ بولا تھا, اس نے کہا اب سبزی آپ کو نہیں ملے گی. حالانکہ غریب آدمی اپنے مستقل کسٹمر کو کبھی بھی بولو نہیں چھوڑ. اس نے کہا میں نے اگر جھوٹ بول کے سبزی بیچنی ہوتی تو میں سبزی نہیں بیچتا, اگر میں نے حرام کمانا ہوتا نا تو پھر میں یہاں محنت نہیں کرتا. اب وہ خاتون کو لگا کہ اس کو تو غصہ آ گیا ہے, تو وہ معافی مانگنے لگی. اس نے کہا نو معافی. اس نے کہا معافی وافی نہیں ہے, بس جاؤ, میٹر شارٹ ہو گیا ہمارا. اب وہ بیچاری پیچھے پڑی بھی ہے, دیکھ چل چھوڑ دے یار تو یہ رکھ لے بس کوئی بات نہیں. اس نے کہا نہیں, تم نے مجھے بولا کہ جھوٹ بولتا ہوں میں چور ہوں, اب نہیں ملے گی. وہ بھائی اس نے حد کر دی, لیکن یہ بھی اڑ گیا. بظاہر آپ کو لگے گا یہ سبزی والا بد اخلاق تھا, لیکن مجھے لگا کہ یہ آدمی اس کا بلڈ کیا ہے, یہ کسی خاندانی باپ کا خاندانی بیٹا ہے. نہیں یاری بات, یہ تھوڑی کہ کچھ بھی بول دو. اب دیکھو آدمی جو سچی مچی کا جھوٹا یا چور ہوتا ہے نا, اسے جب بول دو چور ہے تو ایک دم مصنوعی غصہ آئے گا اس کو, مصنوعی مجھے چور بولا. اندر اندر سے خوش ہو رہا ہوگا کہ آپ جیسے ایک وہ چور کو پکڑ کے لایا گیا نا عدالت میں, تو جج نے غصے سے اس کو بولا کہ تم نے کمبخت اتنی خوبصورتی سے اتنے روپے چرائے ہیں کہ کسی کو کانوں کان بھی خبر نہ ہوئی. کہہ رہے شکریہ سر, آپ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے میرے فن کی اتنی بہترین انداز میں تعریف کی ہے. جج صاحب آپ کا بہت شکریہ, پہلے, ورنہ آج کل سب اناڑی کہتے تھے مجھے, آپ پہلے آدمی ہیں جو اس کرسی پہ بیٹھ کے میرے فن کی تعریف کر رہے ہیں. تو جو چور ہوتا ہے اس کو تھوڑی اس سے کہ اس کو کوئی چور بول دے, جو نہیں ہوتا اس کے لیے تانا بہت برا. تو میرے بھائی اگر آپ بھکاری نہیں ہو, اگر آپ پیسوں کے معاملے میں 2 نمبر نہیں ہو, تو لوگوں کو وقت پہ ان کی پیمنٹ بولو نا دے دیا کرو. کرایہ دار ہو تو مالک مکان کو پہلی تاریخ کو خود اچھے بچوں کی طرح فون کر کے پیمنٹ دے دیا کرو کہ اپنا اکاؤنٹ نمبر بھیج دیں, میں اس میں خود ہی ٹرانسفر کروں. خود آپ کی ذمہ داری ہے یہ, وہ نہیں پیچھے پڑا رہے جیسے وہ بھکاری نہیں پڑے رہتے گھنٹیاں بجا بجا کے, ابے نکل یار 6 تاریخ ہو گئی, 7 تاریخ ہو گئی, 8 تاریخ ہو گئی, اور آپ پیچھے پڑے ہوئے ہو. آپ بولے تو پہلی تاریخ ہوتی ہے اور کم بخت گھر پہ آ کے کھڑے ہو جاتے ہو. تم گزارا نہیں ہوتا, تم لینڈ لارڈ ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. تو یہ نصیحتیں نہیں کیا کرو اس کو. لوگ اکثر مجھے کہتے ہیں کہ کرایہ دار جو ہے نا, مالک مکان کرایہ داروں پہ ظلم کرتے ہیں. میری رپورٹ اس کے بالکل برعکس. ظلم کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی, حالانکہ میرا ذاتی گھر نہیں ہے, نہ میرا کوئی ذاتی گھر ہوگا تو کرائے پہ دوں گا نا, میں تو خود کرایہ دار ہوں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ کرایہ دار مالک مکان کے گھر کی ایسی واٹ لگا کے جاتا ہے کہ جتنا کرایہ اس مالک مکان نے 5 سالوں میں وصول کیا ہے نا, سارا اس گھر کی ریپیئرنگ میں لگ جاتا ہے. کیونکہ امانتوں میں خیانت کرنے میں بہت مزہ آتا ہے آج کل. آپ یہ کرایہ دار یہ سمجھ کے استعمال نہیں کرتا کہ میرا گھر ہے,
پھر کلر بھی اسی سے کروا رہا ہوگا ٹھیک ہے نا, 5 سال ہو گئے کلر نہیں کیا, تو سارا کام الٹا چل رہا ہے معاشرے میں. تو جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی, دل سے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے وہی اصول ہیں جو قرآن نے بیان کیے, کہ آپ کہتے ہیں روپیہ بچائیے کل کام آئے گا, قرآن کہہ رہا ہے روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا, لیکن وہ کل جو یقینی ہے اور اس میں تم جوان ہوگے, تمہیں ضرورت ہوگی. آج جو کل آنے والی ہے اس کل کا تمہیں یقین نہیں ہے. تو اس لیے قرآن کی آیت پڑھ کے بس اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم ازواجکم واولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. تمہیں اللہ کی یاد سے, صدقہ اور خیرات سے تمہاری اولاد اور گھر والے غافل نہ کریں, کیونکہ عام طور پہ گھر والے تو یہ چاہتے ہیں کہ بس سب کچھ کس کے لیے ہو جائے, ہمارے لیے ہی ہو جائے. آگے فرمایا انفقوا مما رزقناکم, جو رزق ہم نے تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو, من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ موت کا وقت آ جائے, فیقول ربی, تو پھر تم پتہ ہے کیا کہو گے, لولا اخرتنی الی اجل قریب, تو مجھے تھوڑے دنوں کے لیے اور مہلت دے دے تو میں کیا کروں گا, فاصدق, میں صدقہ کروں گا, واکن من الصالحین, اور صدقات و خیرات کرنے والے جو دیگر نیک لوگ ہیں ان کی فہرست میں شامل ہو جاؤں گا. اللہ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا, کسی نفس کو اللہ ہرگز مہلت نہیں دیتا جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, انسان کہتا ہے میں ذرا اپنے بنیادی, حدیث کا مفہوم بیان کر رہا ہوں, میری یہ بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو میں صدقہ کروں گا, میں کروں گا ابھی یہ کام, ابھی تو بچیوں کی شادی, ابھی تو یہ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹ کی قسطیں چل رہی ہیں, ابھی تو یہ ہو رہا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے, ابھی تو یوں کرنا ہے, ہوتے ہوتے مجھے ڈر لگتا ہے ریاض ملک کہیں مجھے چھاؤں میں نہ مل جائے, بس وہ تو مجھے پکڑ کے بولے گا یار میرے بحریہ ٹاؤن کی تم نے تو ایسی کی تیسی کر دی. تو میں تو بحریہ ٹاؤن ایک ایگزامپل, میں تو ڈیفینس کو بھی یہی سمجھتا ہوں, ٹھیک ہے نا, میں تو کلفٹن کو بھی یہی سمجھتا ہوں, مجھے بحریہ ٹاؤن سے کوئی چڑ نہیں ہے. آپ بحریہ ٹاؤن میں, ہو سکتا ہے کل میں بحریہ ٹاؤن میں گھر لے لوں, تو کسی کی بات کے دعوے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. وہ کہہ کیا رہا ہے, بحریہ ٹاؤن میں گھر لینا غلط نہیں ہے, دل لگانا بولو غلط, اس گھر کو دل میں نہ لے کر آئیں, گھر میں رہیں, گھر کے اندر آپ رہ سکتے ہیں, گھر کو اپنے اندر نہ لے کر آئیں. ہے ٹھیک ہے, نہیں ہے تو بھی ٹھیک ہے, کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے. تو خیر کیا کہہ رہا تھا, بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے, اتنا دماغ منتشر ہوتا ہے نا. تو اللہ نے کیا فرمایا, ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کرتا رہتا ہے خرچ, کہتا ہے کہ میرا یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, یہ کام بھی ہو جائے, ہوتے 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 پھر جب آخری وقت آتا ہے تو کہتے ہیں اب لفلان قضا, فلاں مدرسے میں اتنے دے دو, فلاں مسجد میں اتنے لگا دو. فرمایا اب نہیں, قد کان لفلان, اب یہ تمہارے وارثوں کا ہو چکا ہے. خوب طبیعت سے عیاشی تو کر لی ہے, اب بچوں کو محروم کرنے کے لیے کیا کر رہے ہو, صدقے خیرات ہے بھائی. تو بچے بھی الزام لگائیں گے نا, ابا خود تو لائف کو بڑا طریقے سے انجوائے کر لیا, سارے خرچے پورے کر لے, بڈھے ہو گئے, اب ہمیں تھوڑی سی رالیں ٹپکا رہے ہیں کہ ابا کی طارق روڈ کی یہ دکان مجھے ملے گی. بڑا بیٹا کہہ رہا ہے, بیٹی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ ابا کے جو وہاں جو ابا نے فلیٹ بک کرایا ہے وہ کس کے حصے میں آئے گا, میرے حصے میں. اب انسان کہتا ہے نہیں وہ فلاں دکان جو ہے وہ جامع رشید کے حوالے کر دی جائے. دیکھو ہم درمیان میں چندے بھی مانگ رہے ہوتے ہیں, اسٹائل ہے ہمارا. فلاں دکان بنوری ٹاؤن کے حوالے کر دی جائے, فلاں دکان دارالعلوم کورنگی کے حوالے کر دی جائے, فلاں جو ہے نا کسی ٹرسٹ کو دے دی جائے جو بیوگان کے لیے. تو بچوں کے دل میں نفرت پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ نبی نے فرمایا اب تو فلاں سے, اب تو فلاں کا اللہ چاہ رہے کہ فلاں کا ہو جائے, جو بچے ہیں ان کا ہو جائے. تو جب جوانی کھانے کی تھی خوب نچوڑ دیا طبیعت سے ہے بھائی, اور بچوں کو محروم کرنے کے لیے اب کیا ہو رہے ہیں, صدقے. کیونکہ اب پتہ ہے بھائی اب تو نہ منہ میں دانت ہے بادام کھانے کے لیے, تو بادام کا ڈبہ فلاں بیوہ کو جا کے دے دو جا کے, ہے بھائی. جب منہ میں دانت ہی نہیں ہے بادام چبانے کے لیے, تو جتنے اخروٹ رکھے ہوئے تھے بیگم وہ ماسی کو بولو نا, بولنے پر پابندی لگائی ہے کیا, بیگم وہ ماسی کو پکڑا دو وہ سارے اخروٹ کا ڈبہ. اب بچہ کہہ رہا ہوگا ابا آپ کے دانت نہیں ہیں, ہمارے تو ہیں نا, ہمیں تو کھانے تو. تو وہ یہ سیٹ اپ چل رہا ہے مارکیٹ میں. اب میں اوبر میں گاڑی ڈرائیو نہیں ہوتی, اب تو گاڑی بیچ دو, ایدی سینٹر کو دے دو یہ گاڑی, ہم اوبر میں جایا کریں گے. تو بچہ کہے گا ابا آپ کی بینائی کمزور ہوئی ہے, ہماری بینائی کمزور نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے نبی نے فرمایا اب تو فلاں کا ہے بھائی, اب تو اولاد کا حق ہے اس سے متعلق. تو اس لیے جوانی میں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ بڑھاپے میں صدقے نہ کریں, یہ تو ایک مثال دی گئی ہے. تو
تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جوانی میں دنیا سے دل نہیں لگانا. جس نے جوانی میں دنیا کو مسافر خانہ سمجھا, اس کی زندگی اللہ اس میں بہاریں پیدا کریں گے, برکت پیدا کریں گے. اور اللہ کیا فرماتے ہیں, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرضہ دے. اللہ اس صدقے کو صدقہ نہیں مانتے بلکہ قرضہ قرار دیتے ہیں کہ تم مجھے قرضہ دے رہے ہو. فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا, اللہ اس قرضے کو کئی گنا بڑھا کے لوٹائے گا. سخی آدمی کے پاس مال کی ریل پیل ہوتی ہے, کنجوس آدمی کا مال ایسے ہی سڑ جاتا ہے جیسے کنویں میں کھڑا ہوا پانی سڑ جاتا ہے. اور کنواں اگر سخاوت دکھائے اور لوگوں کو سیراب کرتا رہے تو اس کی سوتیں کھلتی ہیں اور اس کی دراڑوں میں پانی اور پریشر کے ساتھ آتا ہے, تازہ پانی آتا ہے. دیکھنے میں لگے گا اتنا پانی ہے, لیکن آپ نکالو تو صحیح, جتنا نکالو گے اتنا انشاءاللہ اس کنویں میں دوبارہ آئے گا. تو وہ کنواں بنے جو لوگوں کو سیراب کرتا ہے, وہ کنواں نہ بنے جو اپنا پانی لے کے دفن ہو جاتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا مردار کی محبت اللہ ہمارے دلوں سے